بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم قبروں پر کتبے لگانے، تختیاں لگانے اور ان پر مرحوم کا نام اور تاریخ وفات وغیرہ لکھنے کے متعلق بات کریں گے، اور اس حوالے سے فقہائے کرام کے جتنے بھی اقوال ہیں انہیں ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلا قول اور پہلی صورت فقہائے کرام نے جو لکھی وہ یہ ہے کہ الکتابۃ علی القبر ان کانت للمباحث والتفاخر فهو حرام۔ اگر کتبہ لگانے اور تختی لگانے کا مقصد فخر کرنا ہو تو یہ صورت حرام ہے، یعنی لگانے والا اس نیت سے لگائے کہ ہمارے مرحوم کی جو قبر ہے وہ سب سے منفرد نظر آئے، خوبصورت لگے، یا اس کے نام کے آگے پیچھے اتنے القابات لگائے جائیں کہ جس سے جو ہے وہ ایک فخر کی نیت پیدا ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں فقہائے کرام نے فرمایا کہ یہ صورت حرام ہے۔ الحالۃ الثانیہ، دوسری صورت یہ ہے الکتابۃ علی القبر قصد التمییز لیعرف قبل ولیہ اختلف فیہا علی قولین، کہ اگر کتبہ لگانے والے کا مقصد صرف یہ ہو تاکہ اس کے مرحوم کی قبر کو پہچانا جا سکے، اس کی پہچان برقرار رہے، صرف اس نیت سے اس نے قبر پر تختی لگائی، قبر پر کتبہ لگایا، تو اختلف فیہا علی قولین، اس پر بھی فقہائے کرام کے دو اقوال ہیں کہ آیا یہ صورت جائز ہے یا نہیں ہے۔ القول الاول، پہلا قول یہ ہے کہ جائز دون کراہت، کہ یہ صورت بالکل جائز ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے، یعنی کتبہ لگانے کا مقصد یہ ہو تاکہ قبر کا نشان نہ ختم ہو، قبر کی پہچان رہے کہ یہ فلاں شخص کی قبر ہے، تو یہ صورت بالکل درست اور بالکل جائز ہے۔ وَهُوَ ظَاهِرُ وَالرَّاجِحُ، یہی ظاہر قول ہے، یہی راجح قول ہے، اسی کو پسند کیا گیا ہے۔ وَبِهِ قَالَ ابن العربی والحطاب والدسوقی من المالکیۃ، جو مالکیہ مسلک ہے اس میں سے ابن عربی، حطاب اور امام دسوقی جو ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے کہ اگر پہچان کے لیے قبر پر کتبہ لگایا جائے تو یہ بالکل درست اور جائز ہے۔ وَهُوَ مذہب الحنفیہ، اور حنفیوں کے نزدیک تو بالکل یہی موقف ہے، سارے احناف اس پر تقریباً متفق ہیں۔ والامام السبکی و ابو عبداللہ و ابن حجر الحتمی من الشافعیۃ، امام سبکی، امام ابو عبداللہ اور ابن حجر حتمی رحمہم اللہ، یہ تین جو ائمہ کرام ہیں یہ شافعی مسلک سے ہیں، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر پہچان کے لیے قبر پر کوئی کتبہ لگایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وابن حزم من الظاہریۃ، اور ظاہریہ میں سے ابن حزم جو ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے کہ پہچان کی خاطر قبر پر کتبہ لگایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں دوسرا قول یعنی بعض فقہائے کرام وہ بھی ہیں جو اس صورت میں بھی قبر پر کتبہ لگانے کو جائز نہیں سمجھتے۔ الکراہۃ، جائز تو سمجھتے ہیں لیکن مکروہ سمجھتے ہیں۔ وہ مذہب الجمہور، جمہور علماء کرام، فقہائے کرام جو ہیں وہ قبروں پر کسی بھی صورت میں کتبہ لگانے کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ وہ المشہور عند المالکیۃ والشافعیۃ والحنابلۃ، اور فقہاء کے جو تین بڑے مسالک ہیں مالکی، شافعی اور حنبلی، ان تینوں کے جمہور علماء کے نزدیک قبر پر پہچان کے لیے بھی کتبہ لگانا مکروہ ہے۔ وقول ابی یوسف و محمد بن الحسن من الحنفیۃ، اور احناف میں سے امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد بن حسن، یہ دونوں جو ہیں جن پر احناف کے مسلک کی پوری بنیاد کھڑی ہے، اور یہ ڈائریکٹ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں، ان کے نزدیک بھی قبر پر پہچان کے لیے بھی کتبہ لگانا مکروہ ہے۔ ولیکن الکراہۃ لا تنافی الجواز، لیکن فقہائے کرام نے لکھا کہ کسی چیز کا مکروہ ہونا اس کے جواز کی نفی نہیں کرتا، یعنی یہ جو علماء کرام جن کے اقوال پیش کیے گئے ان کے نزدیک بھی پہچان کے لیے قبر پر کتبہ لگانا زیادہ سے زیادہ مکروہ ہے، ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ تو کسی چیز کا مکروہ ہونا وہ اس کے ناجائز ہونے کا ثبوت نہیں ہوتا، اگر مکروہ ہے پھر بھی اگر وہ کام کر دیا جائے تو وہ درست اور جائز ہوتا ہے لیکن ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ الحالۃ الثالثہ، تیسری حالت کیا ہو سکتی ہے کہ الکتابۃ علی القبر ان کانت دون قصد فمکروہ، اگر قبر پر بغیر کسی ارادے کے کوئی تختی لگا دی جائے، کتبہ لگا دیا جائے، اس میں نہ تو فخر کرنا جو ہے وہ اس کی نیت ہو اور نہ ہی پہچان کی نیت ہو، بغیر کسی نیت کے اگر کوئی کتبہ لگا دیا جائے تو تمام فقہائے کرام کے نزدیک مکروہ، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ تو گویا تین طرح کی صورتیں ہمارے سامنے فقہائے کرام کے اقوال کی روشنی میں آ گئی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ فخر کے لیے کتبہ لگانا
حرام ہے قبر پر۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صرف اس نیت سے کتبہ لگایا جائے تاکہ مرحوم کی پہچان ہو سکے اور اس کی قبر کو پہچانا جا سکے۔ یہ بعض فقہا کے نزدیک بالکل درست اور بالکل جائز ہے، کوئی اس میں کراہت والی بات بھی نہیں ہے، لیکن بعض فقہا اس کو بھی مکروہ سمجھتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ بغیر کسی ارادے کے اگر کتبہ لگا دیا جائے تو یہ صورت مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات قبروں کے جو کتبے ہوتے ہیں ان پر قرآنی آیات یا احادیث مبارکہ لکھ دی جاتی ہیں، تو اس کے متعلق تمام فقہاء کرام کا یہی فتویٰ ہے کہ یحرم کتابۃ شیء من القرآن واسماء اللہ تعالی علی القبر مطلقا لتعدیتہ الی الامتحان، کہ قرآن مجید میں سے یا اللہ کے اسماء گرامی میں سے کوئی بھی چیز قبر پر لکھنا یہ حرام اور ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے ناموں کی اور قرآن مجید کی آیات کی توہین اس سے ہوتی ہے۔ اس توہین سے بچنے کے لیے قرآن مجید کی آیات اور اللہ کے اسماء گرامی کو قبر کے کتبوں پر نہ لکھا جائے، اس سے علماء کرام نے فقہاء کرام نے منع کیا ہے۔ آخر میں خلاصہ کلام کے طور پر حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کی کتاب الجنائز کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد جب ان کی قبر بن گئی، قبر تیار ہو گئی، تو اس پر ایک بھاری بڑا پتھر رکھ دیا اور فرمایا کہ اس نشانی سے میں اپنے بھائی کی قبر کی پہچان کر دوں گا۔ تو گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے اور اس فرمان عالی شان سے یہ بات بالکل واضح اور ثابت ہو جاتی ہے کہ پہچان کی نیت سے اور قبر کے نشان کے گم نہ ہو جانے کی وجہ سے اگر قبر پر کوئی کتبہ لگایا جائے تو یہ بالکل درست اور بالکل جائز ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں وہ جائز نہیں ہیں، لہٰذا قبر پر صرف اتنی ہی نشانی لگائی جائے، اتنی ہی تختی لگائی جائے جس سے اس قبر کی یا قبر والے کی پہچان ہو سکے۔ اتنے لمبے لمبے القابات اور فلاں بن فلاں بن فلاں اور پورا اس کا جناب شجرہ نسب اور اس کے ساتھ اشعار اور اس کے ساتھ قرآنی آیات اور اللہ کے اسماء گرامی، ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ناجائز ہیں۔ صرف مرحوم کا نام لکھا جائے، اس کی ولدیت لکھی جائے اور اس کی تاریخ وفات لکھی جائے تاکہ جس سے پہچان ہو سکے، آنے والے لوگ اس پر فاتحہ خوانی کر سکیں، اس کے لیے دعا کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے قبروں پر کتبے لگانا اور تختیاں لگانا جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھی صورت میں قبر پر تختی یا کتبہ لگایا جائے گا تو وہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں بالکل درست اور جائز نہیں ہے۔